میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا، جلد نمبر 5، مصنف حضرت زاہد خان علیہ السلام۔ خدا فرماتا ہے، ہر طوفان گزر جائے گا، ہر سیاہ بادل ان لوگوں کے لیے ہٹا دیا جائے گا جو میری محبت کو آخری دم تک تھامے رہیں گے۔ اگر تم وہ ہو تو میں خدا تم سے اپنا چہرہ کبھی نہیں چھپاؤں گا۔ معزز سامعین، اگر اس کتاب کا مواد اسے پڑھ کر آپ کو چھو جائے، پھر یہ آپ کو خدا کے دل کے قریب لے جائے گا، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس زمین پر خدا کی دنیا قائم کرنے میں میری مدد کرنے کی ترغیب ملے گی۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ عطیے سے اس کام میں تعاون کریں۔ اس طرح یہ کتاب دوسرے انسانوں کو بھی مفت دی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ان کتابوں کو تقسیم کرنے میں میری مدد کریں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جو مجھے دیا جا سکتا ہے۔ میرے روحانی سفر کے دوران ایک موقع پر ہمارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا، تمام کتابیں جو تم نے میرے نام پر لکھی ہیں وہ میری کتابیں ہیں۔ جو کوئی بھی حال میں یا مستقبل میں مواد کو تبدیل کرتا ہے، خواہ وہ صرف ایک حصہ ہو، ہٹانے، تبدیل کرنے یا شامل کرنے سے سچائی اور محبت کے درخت سے الگ ہو جائے گا۔ نوٹ: موجودہ دور یا مستقبل میں کوئی بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایک خاتون یا مرد نبی ہو، جس کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق ہے، وہ بہتر اظہار کر سکتا ہے یا خدا کے انکشافات یا الفاظ کے مواد کو دوسری کتابوں میں اپنے نام سے بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت زاہد علیہ السلام کی کتابوں میں آیات الہی کے مواد یا الفاظ کو تبدیل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تاکہ ایک دن یہ لوگ خدا کی محبت میں ایک عالمی خاندان میں ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے شامل ہوں۔ میں خاص طور پر اپنے موجودہ ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو خدا کی منشا کے لیے ہر روز پوسٹرز اور کتابیں لے کر سڑکوں پر میرے ساتھ ہیں۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خدا کے انکشافات کو کتابی یا ڈیجیٹل شکل میں شائع کرنے میں میری مدد کرتے ہیں، انہیں بہت سی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور مجھے ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تمام شاندار لوگ پہلے سے ہی ایک عالمی خاندان کے طور پر میرے دل میں بس رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اور خدا آپ کو خوش رکھے۔ اس کتاب کا پہلا باب ہے فردوس میں اداسی کا محل، The Palace of Sadness in Paradise۔ یہ کہانی عنوان کے وعدوں سے مختلف انداز میں شروع ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کہانی کو آخر تک سنیں گے تو آپ کو میرا سفر سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے میں اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس نے مجھے زندگی بھر تمام برائیوں سے محفوظ رکھا۔ میرے راستے میں اٹھائی جانے والی تمام صلیبوں کے درمیان ہر دن میرا آخری دن ہو سکتا تھا۔ بار بار خدا نے آخری لمحے میں اپنا بچانے والا ہاتھ مجھ پر رکھا۔ میری محبت، میری وفاداری، بس سب کچھ اللہ کا ہے اور ابدی زندگی میں میرا انعام ہے۔ میں فردوس کے ذریعے یا اس کے بجائے یوں کہہ لیں کہ ایک ایسے جہان میں سے گزرا جہاں پر فرشتے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو بلایا تھا کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہمراہ انسانی رسولوں کے بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ اپنی روشنی میں چھپا ہوا میرا محبوب خالق پہلے سے ہی وہاں موجود تھا اور ان سے مخاطب تھا۔ اس میٹنگ میں سردار فرشتوں کی ایک ناقابل یقین تعداد موجود تھی۔
یہ عجیب بات تھی کہ خدا خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے صرف اس کی باتیں روشنی کے اندر سے آتی تھیں۔ یہ افسوسناک بھی تھا، لیکن ساتھ ہی تلخ حقیقت بھی۔ میں خدا کے نور کے سامنے جھک گیا اور سننا چاہتا تھا کہ ہمارے خالق کا کیا کہنا ہے۔ انبیاء کی طرف متوجہ ہو کر ہمارے آسمانی والدین نے بات کی، جب سردار فرشتوں نے تمہیں چنا تو انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے تمہارے دل میں ایک آرزو، ہاں، محبت کی ہلکی سی روشنی دیکھی۔ ہاں، ایک بار ایسا وقت تھا اور کسی موقع پر تمہیں اپنا مشن ملا، اس لیے تم نے میری برکت حاصل کی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوا تھا جب تمہارے دل میں محبت اور روشنی الگ ہو گئی۔ تو اکثر تم نے شکایت کی، تم مجھ سے اور فرشتوں سے ناراض تھے کیونکہ تمہاری مدد نہیں کی جا رہی تھی۔ کسی وقت تم اپنی پرانی دنیا میں واپس چلے گئے اور اپنے ساتھیوں، اپنے بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت مجھ سے تھی ان کو بانٹ دیا۔ پھر بھی میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے اپنے جذبات کو کبھی نہیں بدلا۔ میری آنکھوں میں محبت کی وہی روشنی جلتی ہے جس دن میں نے تخلیق کا آغاز کیا تھا۔ انبیاء میں سے ایک نے باقی سب کی طرف سے بات کی، اے خالق، آج بھی میں توبہ کرتا ہوں اور پھر بھی اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں وقت کو واپس نہیں کر سکتا۔ جو ہوا ہو چکا۔ اپنے مشن کے دوران میں تمہیں اپنا سارا وقت دینا چاہتا تھا، تاہم اس بری زوال پذیر دنیا نے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور اس طرح جو تمہارا تھا میں نے ضائع کر دیا۔ زمین پر اس گرتی ہوئی دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے گرتی ہوئی دنیا کو اپنی قیمت بتا دی ہے اور بدلے میں بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جبرائیل جیسے فرشتوں کے پاس گیا اور جس نے بھی ہمارے ساتھ کام کیا ہے اور روحانی دنیا میں اسی طرح کے فوائد حاصل کرنے کا مطالبہ کیا جیسے زمین پر ہوتے ہیں۔ جب آج کل ہمارے مذاہب کے ماننے والے ہمیں یاد کرتے ہیں تو وہ ہمیں مرکز میں رکھتے ہیں۔ خدا نے ان پر جرح کی، کیا انہوں نے خود تمہیں مرکز بنایا یا تم نے زمین پر اپنی الجھنوں کی وجہ سے اس کا سبب بنایا؟ کیا تم ہی نہیں تھے جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ تم اس کے عقیدے کے مرکز میں لنگر انداز رہو؟ کیا تم مجھے بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے مذاہب کے ماننے والوں نے تمہیں غلط سمجھا اور تم غیر ارادی طور پر مرکز میں گھس گئے؟ اس لیے بات کرو، مجھے اس کا جواب دو۔ ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب بولو، کیا تم اپنے مذہب میں انتشار کے براہ راست یا بالواسطہ ذمہ دار ہو، یا تمہارے مذہب ہی اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا واقعی وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے مرکز میں رکھنے کی غلطی کی ہے؟ انبیاء میں سے کسی نے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ خدا نے بات کو جاری رکھا، میری تخلیق میں موجود ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ میں خالق ہوں۔ منہ کھولو، تمہارے پیروکار کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے تمہیں وہ محبت کیوں دی جو مجھ سے ہے؟ جواب سنائی نہیں دے رہا تھا، اجتماعی خاموشی تھی، لیکن خدا نے بات کو جانے نہیں دیا۔ جب بھی تم نے زمین پر میری حیثیت کو اپنے اوپر فخر کرنے میں کوئی فائدہ دیکھا تو تم نے بغیر سوچے سمجھے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اب تم یہاں روحانی زندگی میں کھڑے ہو اور تمہاری کوئی قدر نہیں ہے، جبکہ زمین پر تم نے خود کو میرے انسانوں کے درمیان دھکیل دیا ہے۔ تم نے خود کو مرکز میں رکھ کر اپنی قدر کو ختم کر دیا ہے، اور اب اپنے مذاہب کے نچلے جہانوں میں جاؤ، جیسا کہ اب تم ان کے دیوتا ہو، اور دیوتا کے طور پر اب تم نیچے اتر سکتے ہو اور انہیں نجات دلا سکتے ہو۔ اچانک ایک ساتھ سب کے منہ سے ایک ہی آواز گونج اٹھی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اے خدا، ہم اس کام کو پورا نہیں کر سکتے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے مذاہب کی اصلاح کے قابل نہیں ہیں، کوئی بھی ہماری بات نہیں سنتا۔ ہمارے ماننے والے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کی مقدس کتابوں میں کوئی بھی چیز شیئر نہ کریں۔ اگر ہم تمہارے دل کے بارے میں کوئی نئی بات
کہنے کی کوشش کر بھی دیں یا کسی اعلیٰ سچائی کی بات بھی کریں جسے ہم نے اپنی زندگی میں روکا تھا، تو وہ ہمیں جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر ہر اس چیز کو رد کرتے ہیں جو ان کی مذہبی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ہم پر یقین کریں یا ہم انہیں نجات دلائیں۔ غیر متاثر ہوئے۔ خدا نے جواب دیا، پھر تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہو گے۔ یہ تبھی ختم ہوگا جب تم اپنی غلط تعلیمات کو درست کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ تم ان کے لیے جرم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو جو تمہیں مرکز کے طور پر سجاتے ہیں۔ جب تک یہ جاری رہے گا تم ان کے نچلے جہانوں میں رہو گے۔ یہ سن کر انبیاء کے پاؤں تلے سے قالین نکل گیا۔ یہ ان کے لیے بہت زیادہ تھا۔ خدا نے انہیں حکم دیا، نیچے جاؤ، ان کے سامنے اپنا دل پھیلا دو، انہیں دکھاؤ کہ یہ کس چیز کے لیے دھڑکتا ہے، کیونکہ تم ان کی ذریت ہو۔ وہ تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ اپنی آواز کے اوپری حصے میں کیا اعلان کرتے ہیں، سنو۔ ان کے منہ سے لگاتار یہ آواز نکلتی ہے کہ وہ صرف تمہارے ذریعے مجھ سے یعنی اپنے خدا سے ملیں گے۔ اپنے دل کا درد ان کے سامنے انڈیل دو، شاید وہ تم پر یقین کر لیں اگر تم ان کے سامنے اپنا آپ پوری طرح سے ظاہر کر دو۔ ایک بار پھر تمام پیغمبروں نے متفقہ طور پر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ ہم اپنے مذاہب کے جہان میں اکثر رہے ہیں، کسی بہتری کی بجائے ہمارے پیروکاروں کے دل پتھر ہو گئے۔ خدا نے جواب دیا، پھر تم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ کاش تم ان کو بتاتے جو میں نے تم سے کہا تھا۔ اگر تم میرے دل کے راز ان پر کھول دیتے تو آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ ان کے دل تو منجمد نہ ہوتے۔ تمہارے ماننے والے آج روحانی دنیا پر اندھے نہیں ہوتے، لیکن یہ بالکل تمہاری پوشیدہ خواہش تھی۔ تم چاہتے تھے کہ وہ تمہارے سائے میں تمہیں دیکھیں۔ اگر وہ کبھی اپنے روحانی اندھے پن پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ تمہیں پیچھے چھوڑ دیتے، تاہم تم یہ نہیں چاہتے تھے۔ تم نے ان سے یہ امکان چھین لیا ہے کہ وہ تم سے آگے نکل جائیں اور میری آواز پر عمل کریں، کہ وہ تمہارے بغیر میرے ساتھ ایک زندہ رشتے میں داخل ہو جائیں۔ وہ روتے ہوئے پکار اٹھے، اے اللہ، ہمارا دل بھی ہمارے ایمان والوں سے ہٹ گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اس میں موجود ہر احساس غائب ہو گیا ہے۔ جو باقی رہ گیا وہ ایک خوفناک خول ہے۔ ہمیں ان کو دیکھنے کی تمنا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے پاس اتریں تو درد اور محرومی کے سوا کچھ نہیں جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک ناقابل برداشت دباؤ ہم پر بوجھ ہے۔ پہلے ہی ایک مختصر وقت کے بعد ہم ان کے جہان میں مکمل طور پر تھک چکے ہیں، بغیر کسی جذبات کے اظہار کے۔ خدا نے کہا، تمہارے لیے ان کا دل گھبرا گیا ہے اور اب تمہارا دل بھی ان کے لیے گھبرا گیا ہے۔ جب پتھر کے دو دل آپس میں ملیں گے تو تم انبیاء کیا توقع رکھتے ہو؟ اس سے پتھروں کے بے مسرت ٹھنڈے مخالف سمندر کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ آنے والی نسلوں کے لیے تمہاری مشترکہ میراث ان کے سینے میں ایک چٹان ہے جو بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ سخت تر ہوتی جاتی ہے۔ ایک خوفناک وراثت کے ساتھ وہ اپنی منشا سے میری طرف کیسے رجوع کر سکتے ہیں؟ ان کا مجھ سے منہ موڑنا اٹل تھا۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ وہی ہے جو تمہیں آئینے سے دیکھ رہا ہے۔ پھر انبیاء نے کہا، ہم نے اپنی غلطیوں کے نتائج پر غور نہیں کیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن اے خدا، یہ یاد رکھو، ہمارے مشن میں ایک وقت تھا جب ہم نے فرمانبرداری کے ساتھ خود کو مکمل طور پر دے دیا۔ ہمارا ایمان اور تم پر بھروسہ ہے۔ ہمارے دل کے کسی کونے میں ہم نے تم سے مخلصانہ محبت کی ہے۔ خدا فرشتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا، مجھے بتاؤ، کیا واقعی وہ محبت تھی جس کا وہ اپنے مشن کی زندگی میں ذکر کر رہے تھے؟
یا آخرکار یہ صرف ان کی ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر فرشتے بھی خاموش اور ساکن رہے، لیکن خدا نے ان کی طرف سے بھی جانے نہ دیا اور دوبارہ پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تم بے زبان ہو؟ میں جواب پر اصرار کرتا ہوں۔ خدا کی آواز کا زور اور آواز اچھی پیش گوئی سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ فرشتوں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے خالق کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا، اے خالق، تو جانتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کیا محسوس کرتے ہیں۔ لیکن تو اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن خدا نے انہیں اتنی آسانی سے اس بات سے دور نہیں ہونے دیا، اور اس طرح اس نے کہا، جو آج سچ بولے گا اسے فائدہ ہوگا، جو جھوٹ بولے گا اسے وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ میں نے اپنے سامنے ہونے والی گفتگو کو دلچسپی سے سنا اور یہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ تلوار کی طرح تیز خدا کی آواز نے خاموشی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ خود کو بیچ میں رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے مذاہب کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ بانی کے طور پر انہوں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ میرے لیے چینل ہیں، اور اب میں ان کے ماننے والوں کو پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی دعا میرے لیے ہونٹوں کے ہلانے سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مجھے بھول چکے ہیں، کیونکہ ان کا دل دور سے بھی میرے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے انبیاء کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے ناقابل بیان دکھ ہوا، اور اب دکھ سے بھرا ایک ناقابل یقین دباؤ بھی میرے دل پر بوجھ ہو گیا۔ میں نے ساری صورتحال اپنے سامنے دیکھی اور خود نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کہوں گا، یا شاید کیا کہنا چاہیے۔ میں خدا کو بھی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بغیر کسی منصوبے کے میں بھی اڑ گیا۔ مجھے سمت کی پرواہ نہیں تھی، میں صرف اس اداس جگہ کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب میں نے فردوس کے اس دائرے کو پیچھے چھوڑا تو میں نے اپنے دل میں سکون محسوس کیا۔ میں فردوس کے ایک اور دلکش دہان سے گزرا، وہاں کی نقل و حرکت نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ خدا اکثر تشریف لاتا ہے۔ میں نے اسے اس طرح سے پہچانا جس طرح سے ایک بہار تقریباً ہر سیکنڈ میں جگہ لے لیتی ہے اور خدا کی خوشبو سے گونج اٹھتی ہے۔ میں ایک ندی کے قریب اتر گیا اور اپنے آنسو بہانے لگا۔ رفتہ رفتہ اداسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور میں نے اس جادو سے لطف اندوز ہونے لگا جو یہاں ہو رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو میری نظر مجھ سے دور ایک محل پر پڑی۔ متجسس میں نے سوچا کہ یہ محل کہاں تک پھیلا ہوگا۔ اس کا منفرد فن تعمیر میرے لیے ناقابل یقین حد تک پرکشش تھا۔ اس کی خوبصورتی کے سحر میں مبتلا ہو کر میں اپنے تجسس کو پورا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ محل کی دیواروں کے سامنے پہنچ کر میں نے ایک کتبے کے سامنے توقف کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ محل کس کا ہے۔ یہ شاندار خطوط میں لکھا گیا تھا، ابلیس کا محل، دی مارننگ سٹار۔ گویا تازہ پینٹ کیا گیا ہو۔ خدا کی منشا کے لیے کارسازی کی تمام یادیں اچانک میرے سامنے آ گئیں۔ وہ تمام واقعات جو مجھے ابلیس کے ساتھ پیش آئے، وہ سب کچھ جو ہمارے درمیان ہوا تھا، میری یادیں ماضی میں بہت دور چلی گئیں۔ وہ مجھے انسانی تخلیقی پیدائش کے وقت میں لے گئے، لیکن وہ وہاں نہیں رکے۔ انہوں نے مجھے تخلیق کے انسانی عمل سے پہلے اس مقام تک پہنچایا جب خدا، فرشتے اور دیگر مخلوقات اکیلے رہتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح ابلیس شیطان بن گیا اور انسان اس کے شراکت داروں کے طور پر شیطانی لحاظ سے اس سے آگے نکل گئے۔ آج تک اس کی وجہ سے خدا کی منشا پوری نہیں ہو سکی۔ نئی دنیا کے بارے میں ہمارے خالق کا وعدہ، خدا کی بادشاہت جس کے بارے میں ہر مذہب بولتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوا۔ 45 سال سے زیادہ پہلے اپنے مشن کے آغاز کو دیکھتے ہوئے
ابلیس نے مجھے روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ خدا کی دنیا کے ظہور کو روکنے کے لیے مجھے قتل کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ آخر میں اس کا وقت ختم ہو گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، تو مجھے کیا سزا دو گے؟ تو مجھ سے کیا بدلہ لو گے؟ میں جانتا تھا کہ محمد نے اسے خوفناک انتقام لیا ہے۔ اپنے مذہب میں مسلمان شیطان کو دن میں کئی بار سب سے زیادہ گھنونی مخلوق کے طور پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عیسیٰ نے بھی ایسا ہی کیا، لوگوں کے سامنے اسے ایک خون خوار مخلوق کے طور پر متعارف کرایا، جیسے ایک کانٹے دار زبان والے سانپ کی طرح، اور ان سے کہا کہ ابلیس اس کا خدا ہے۔ میرے معاملے میں تاہم یہ مختلف تھا۔ اس وقت تک ابلیس کو معلوم ہوا کہ میں ماضی کی گہرائیوں سے اس کے خالق کے لیے اس کی محبت کی تمام چھپی ہوئی تاریخ کو سامنے لایا ہوں۔ میں نے مارننگ سٹار یعنی صبح کے ستارے کے طور پر اس کے وقت کے بارے میں بتایا جب وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا، جب اس نے اپنے خالق کے لیے محبت کی نظمیں لکھی، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے خاندان کے بہت سے افراد، اس کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی بادشاہت میں رہ سکیں۔ اس نے دیکھا کہ میں ہر چیز کو درست طریقے سے رپورٹ کروں گا اور اس حقیقت کو نہیں چھپاؤں گا کہ صرف ابلیس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہ انسان اس کے متعصب اتحادی تھے جنہوں نے ایک نہ ختم ہونے والی شیطانی فوج کو جنم دیا۔ اور اس طرح میں نے اسے جواب دیا، میں لوگوں کو نہ صرف تمہارے تاریک دنوں کے بارے میں بلکہ روشنی میں آنے والے دنوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جب تمہارے اور خدا کے درمیان تمام محبت کی کہانیاں سامنے آئیں گی۔ میں خاص طور پر مذہبی لوگوں کے سامنے آئینہ رکھوں گا اور ان تمام لوگوں پر واضح کروں گا جو کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑے شیطان ہو، کہ وہ تم سے بھی بدتر ہیں۔ اپنی کتابی سیریز میں نے اپنا دل خدا میں کھو دیا۔ اس کتاب میں نے پہلے ہی انسانیت کے سامنے اس کی محبت کی کہانی کا ایک ہجوم ظاہر کیا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے کے زمانے میں واپس لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی ابلیس نے خدا کی محبت کی خاطر اربوں اور اربوں سالوں تک روحانی دنیا میں انسانوں کی خدمت کی۔ صفحہ در صفحہ میں نے اس کی محبت کے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور جتنا میں نے ایسا کیا اتنا ہی میں نے اسے اپنے خلوص کا قائل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آخرکار اس نے ہار مان لی، اور اسی طرح ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا، آخر تمہارے ظاہر ہونے میں اتنا وقت کیوں گزر گیا؟ اے مہربان، اے خدا کے دل، تمہیں زمین پر آنے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ کاش تم جلد آ جاتے۔ یقیناً میں تاریک ترین جہانوں میں نہیں رہ رہا ہوتا، اور بنی نوع انسان نے میرے ساتھ جہنم کا ایک سمندر پیدا نہیں کیا ہوتا۔ اس نے گہری آہ بھری اور کہا، لیکن تم اتنی دیر سے آئے خدا کے دل، اب بے شمار جہنمیں برپا ہیں۔ میں اس کے لیے اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا کہ گرتی ہوئی انسانیت جس نے خوشی سے میرا ساتھ دیا۔ جتنا زیادہ وقت گزرتا گیا روحانی زندگی میں اتنی ہی جہنمیں پیدا ہوتی گئیں۔ پھر وہ بچوں کی طرح رونے لگا اور روتے روتے مجھ سے کہنے لگا، اے خدا کے دل، میں تیری محبت اور خدا کی محبت کے آگے جھکتا ہوں۔ اور اسی سانس میں اس نے التجا کرتے ہوئے اپنی نظریں اوپر کی طرف پھیر لیں اور کہا، اے خدا، تو نے اپنے دل کو پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ اگر تو نے اسے پہلے بھیجا ہوتا تو میں اپنی ساری روشنی نہ کھو دیتا۔ اس لمحے مجھے یاد آیا جب ابلیس نے محبت کے آگے ہار مان لی تھی۔ اس نے جنگل میں مجھ سے بات کی، زاہد، وہ محل جہاں خدا نے مجھے کئی بار دیکھا، آج سے وہ تمہارا ہے، اور ہر وہ چیز جسے میں نے کبھی اپنا کہا، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں، یہ محل بھی میرا نہیں۔ میں نے مارننگ سٹار بننے کی اپنی اہلیت کھو دی۔ خدا نے ایک بار تم سے کہا کہ تم نئے صبح کا ستارہ ہو۔ اس نے تم سے کہا، تم صرف ایک نبی یا مسیح نہیں ہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے مسیحا ہو۔ تم ہمارے خالق کا ابدی دل ہو، اس لیے اتنے ابدی عرصے تک محل تمہارا رہے گا۔
جو کبھی میرا تھا اب تمہارا ہے۔ جس دن تم اس محل میں داخل ہوگے آخرکار مجھے اپنے دل میں سکون ملے گا، کیونکہ تب وہاں خدا کی محبت کی ایک نئی ہوا چل پڑے گی۔ میرا دل ہمیشہ اس بہار کو یاد رکھے گا جب میں خدا کی محبت کے سائے میں رہتا تھا۔ تو مجھے وہ دن یاد آئیں گے۔ یہ سب میرے لیے تب ممکن ہوگا جب تم میرے محل کی دہلیز پر قدم رکھو گے۔ جب سے میں گرا کوئی اس میں داخل نہیں ہوا۔ میں بہت اداس تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کا دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ ابلیس نے پھر مجھ سے کہا، جب تم اس خاص محل میں داخل ہوگے تو جہنموں میں بھی میں اپنی سخت ہڈیوں میں ٹھنڈک اور زندہ ہوتا ہوا محسوس کروں گا۔ تب میں آخرکار وہ تمام شاندار دن یاد کروں گا جو میری یاد میں جلے ہوئے تھے۔ ان دنوں کے اداس آئینے میں جو مجھے ایک پتھریلی جہنم میں گزارنے پڑے۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ خدا کے لیے ان کی منفرد محبت کی یادوں سے بھری ہوئی اس جگہ کا دورہ کروں۔ بار بار اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ محل اب میرا ہوگا۔ جب میں نے اس کے سامنے ہونے والے ان واقعات کے بارے میں سوچا تو بہت سے آنسو بہائے، اور پھر بھی میں اس کی ماضی کی محبت کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں۔ بے قراری کے ان لمحات میں کسی نے آہستگی سے میرے کندھے کو چھوا، اور میں نے ایک حیرت انگیز محبت کی موجودگی کو محسوس کیا۔ اس نے آہستگی سے میرے کان میں سرگوشی کی، اے خدا کے دل، تم جہاں اس محل کے سامنے بیٹھے ہو، جی ہاں، یہ کبھی ابلیس کا تھا، اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اب یہ اس کا نہیں ہے۔ تمہیں داخل ہونے میں کیا ہچکچاہٹ ہے؟ اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا، اور میں نے ایک ایسے وجود کی طرف دیکھا جو نور کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس کی خوبصورتی سے میں نے پہچان لیا کہ وہ خدا کے لیے بہت خاص ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی، ابلیس کے زوال کے بعد سے کسی نے اس محل کا دورہ نہیں کیا۔ سنو کہ کس طرح ابلیس جنگل میں بیٹھا اس جگہ پر لامتناہی آنسو بہا رہا ہے جہاں تم خدا سے ملے تھے۔ وہ دل جمی سے دعا کرتا ہے کہ خدا کا دل آخرکار اس کی محبت کی فردوس میں داخل ہو جائے۔ زاہد، اگر آج تم ایسا کر لو تو تمام تاریک جہنموں کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اس سے جنتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے معلوم ہوا کہ دروازے سے اس کا مطلب جنتوں کی ہوا ہے۔ خدا کی محبت کی جو ٹھنڈی ہوا تاریک ترین جہانوں میں بھی محسوس کی جائے گی۔ اس سے وہاں کے دکھ اور تکلیف میں آسانی ہوگی۔ یہ خاتون بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اس فردوس میں اسے اور ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا رہا اور یہ نہ بتا سکا کہ خوبصورتی کا بہترین مجسم کون ہے۔ متجسس، میں نے اسے پوچھا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تم جنتوں سے بہت اونچی شہزادی لگتی ہو، براہ کرم اپنے بارے میں راز فاش کر دو۔ میری باتوں نے اس کی آنکھوں میں ہیروں کی طرح آنسو چمکا دیے۔ اب اس نے مجھے بتایا، فردوس میں ایک وقت تھا جب میں ابلیس کی جیون ساتھی تھی، لیکن اب وہ یاد گزرے دنوں میں کہیں تیر رہی ہے۔ انہیں اپنے اندر دوبارہ زندہ کرنے کے لیے میں وقتاً فوقتاً یہاں آتی ہوں۔ میرے پاس اس جگہ جو کچھ تھا میں نے ایک دم سے کھو دیا۔ تمہیں فردوس میں یہاں اور اب اس محل کے سامنے دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اب تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور آنسوؤں کی ایک ندی اس کے قدموں پر بہنے لگی۔ ہر آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے ہی رنگین سمندر میں چمک رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر میری طرف دیکھا اور کہا، اس وقت یہ خدا کی تخلیق میں پہلی بار ہوا کہ ہمارا آسمانی والدین ایک محبت کے آگے جھک گیا، اور وہ تھی تمہاری محبت۔ اس کے بعد تم نے خود کو اس محبت کے لیے وقف کر دیا۔ تمہاری محبت سے پہلے یہاں تک کہ ابلیس نے جنگل میں ہتھیار ڈال دیا۔ اس جگہ جہاں خدا نے تمہیں 12 سال بعد خود کو ظاہر کیا، محبت کے نام پر میں تم سے التجا کرتی ہوں، خود کو اس محل میں قدم رکھنے کی اجازت دو۔
روحانی زوال کے بعد سے کوئی وجود اس میں نہیں چلا، اور نہ ہی خدا نے اپنی موجودگی سے اس جگہ کو پھر کبھی عزت بخشی، اور پھر بھی اس کے حال ہمارے آسمانی والدین اور ابلیس کے درمیان محبت کی یادوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بنی ہوئی انسان کی تخلیق سے پہلے بلکہ بہت بعد کے زمانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بار ابلیس خدا کی نظروں میں سب سے روشن ستارہ تھا۔ اس کے الفاظ نے مجھے پہلے سے زیادہ اداس کر دیا اور مجھ پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ میں بس خاموش رہا۔ تب اس خوبصورتی کی مجسم خاتون نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، براہ کرم اندر جاؤ، اگر تم نے آج ایسا نہیں کیا تو پھر کوئی یہاں نہیں آئے گا، پھر تاریکی کے گرے ہوئے جہان کے لیے کوئی امید افزا پیغام نہیں ہوگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں اس محل میں داخل ہوا۔ گزرتے دنوں کی محبت کی تمام یادیں موجود تھیں اور ایک انوکھی محبت کی کہانی تخلیق کرنے کے لیے صف آ رہا تھیں۔ میں نے ابھی دہلیز پار کی تھی اور پھر بھی میں آگے نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنی کمان میں میرے قدموں پر گر پڑی اور بولی، اے خداوند، اے خدا کے دل، خدا کے بعد تم خدا کی محبت میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں تم سے ملی اور تمہارے ساتھ چند قدم چل سکی۔ میں اس وقت تک دوبارہ نہیں اٹھوں گی جب تک تم محبت کی ان راہداریوں پر چلتے رہو گے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کھڑا ہونے کو کہا۔ میں اب آہستہ آہستہ ایک پاؤں دوسرے کے سامنے رکھتا گیا۔ اس نے کہا، دراصل یہ وہ لمحہ ہے جب خدا کو بھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ تمہارا ہاتھ پکڑنے اور اس محل میں تمہاری رہنمائی کرنے کے اعزاز کا مستحق ہے۔ تم جانتے ہو، انسانی تخلیق کے وجود میں آنے سے بہت پہلے میں نے خدا اور ابلیس کو اس محل کی دہلیز پر ہاتھ پکڑ کر چلتے دیکھا، لیکن وہ یاد ماضی میں کھو گئی ہے۔ آج تم یہاں میرے پاس کھڑے ہو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی موجود ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز اس کی موجودگی کی گواہی دیتی ہے۔ تمہارے ظہور کے ساتھ خدا کی بہار اب شروع ہوتی ہے اور اس کی محبت کے موسم کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طرح ان تاریک گرے ہوئے جہانوں کے لیے امید نئے سرے سے بڑھتی ہے۔ خدا نے خود ایک بار اعلان کیا تھا، کوئی آئے گا جو میرے دل کی نمائندگی کرے گا۔ جہاں تم ایک قدم مکمل کرو گے، وہاں خدا کے قدموں کے نشان بھی نظر آئیں گے۔ میں اسے چھوڑ کر واپس آیا ہوں۔ اے ابلیس کی جیون ساتھی، ابلیس کے لیے تمہاری محبت واقعی وفادار ہے، لیکن خدا کے لیے تمہاری وفاداری بھی اسی طرح سوال سے بالاتر ہے، کیونکہ تم نے ہر سانس اس کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ تمہاری رہنمائی کی وجہ سے خدا کے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں جنتوں میں آئے اور وہاں اپنے خالق کی بارگاہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تم سب شاندار مخلوق ہو۔ میں چند قدم آگے بڑھا، یہاں تک کہ اچانک ایک ہوا نے مجھے گھیر لیا۔ اس کی خوشبو مجھے شدت سے چھو رہی تھی۔ میرے تمام حواس نے مجھے اپنے پہلے لمس میں بتایا کہ اس کا مطلب صرف ایک چیز ہو سکتی ہے، خدا یہاں اپنے راستے پہ تھا۔ جب تمام جنتیں اور فردوس کے جہان اکٹھے ہو جائیں، یہاں تک کہ جب تمام پھول اپنی خوشبوؤں کے گٹھ جوڑ کر لیں، تب بھی کوئی چیز خدا کی اس خوشبو کے قریب نہیں آتی۔ کوئی بھی خوشبو خدا کی طرح دھوکہ دینے والی یا کسی ایسے شخص کی طرح نہیں آ سکتی جس کے ساتھ خدا اس میں سے کچھ بانٹتا ہے۔ جیسے ہی خدا کی ہوا شاندار راہداریوں سے چلی، یہ خاتون دوبارہ فرش پر گر گئی اور آنسوؤں سے بھرے خوف سے جھک گئی، لیکن میں چلا گیا۔ اچانک میں نے محل کے وسط میں اپنے سامنے ایک کرسٹل نیلے بادل کو دیکھا۔ اس نے اپنے روحانی حصے کا نظارہ دیا اور اس میں نے خدا اور ابلیس کو ایک ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے خدا کو ابلیس سے بات کرتے ہوئے سنا، او میرے پیارے بیٹے، او میری آنکھوں کے ستارے،
او میرے مارننگ سٹار، اس بار تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا۔ ابلیس نے جواب نہیں دیا، لیکن خدا کے ہاتھ سے لپٹ گیا اور صرف رو دیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میں اس محل میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ ماضی کی یادیں ہیں۔ میں نے جو تجربہ کیا وہ ماضی کے وقتوں کا فلیش بیک تھا، اور ابھی تک میرے سامنے ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف ہو رہا ہے، بہت حقیقی، واقعی جیسے بہت زیادہ موجود ہے۔ میں ان منفرد تجربات کا مرہون منت ہوں۔ در حقیقت ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت خدا کے نور کا، جو اس نے اپنے زبردست فضل سے میرے ساتھ شیئر کیا، اس کی وجہ سے میں ماضی کو دیکھ سکتا ہوں، جس طرح میں مستقبل کو اپنے سامنے حال میں دیکھ سکتا ہوں جہاں تک خدا مجھے لے جاتا ہے۔ اور یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ اداسی کے اس محل میں جس چیز نے مجھے گھیر لیا وہ خدا کے ساتھ ابلیس کے واقعات کی ایک ناقابل یقین کثرت تھی، اور اس کی تجرباتی یادداشت کی تشکیل کرتی ہے۔ اس محل میں تمہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جو تمہیں ابلیس کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ خدا کے ساتھ اس کے منفرد لمحات ہیں۔ پھر میں نے خدا کو اپنے ہاتھ سے ابلیس کے رخسار سے آنسو پوچھتے ہوئے دیکھا اور تسلی کے ساتھ بولا، ابلیس، میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، لیکن تمہاری طرح جنتوں میں میرے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ان سب کا دورہ کرنے میں وقت لگتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی دیر ہو رہی ہے۔ ابلیس اس بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اور اس لیے اس نے اپنی خاموشی توڑ دی۔ اے باپ، میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں جیسے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ مجھ سے سانس لینے کے لیے ہوا چھین لیتا ہے، اور مجھ پر ایک ٹن وزن ہوتا ہے۔ اتنے عرصے سے تم مجھ سے ملنے نہیں آئے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی ایک صدی جیسا لگتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہر اضافی سیکنڈ اس سے مزید ہزاروں سال بڑھا دیتا ہے؟ اے میرے پیارے خالق، کیا تو اب اندازہ لگا سکتے ہو کہ تمہیں دیکھے بغیر میرا کتنا وقت گزر گیا؟ میں نے ابلیس کو دیکھا جب اس نے پلک جھپکائے بغیر اپنی نظریں خدا کی آنکھوں پر جمائے رکھیں۔ وہ مسلسل اپنے محبوب کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے بات جاری رکھی، تمہاری آنکھوں میں میں ہر لمحہ محبت کا موسم بدلتا دیکھتا ہوں۔ ان میں سے خربوں تمہاری محبت کی آنکھوں میں چمکتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے چلے جاتے ہیں۔ جب اس سے بارش لاتعداد جنتوں اور فردوس پر گرتی ہے تو ان میں موجود مخلوق اپنے دلوں میں حقیقی سکون کا تجربہ کرتی ہے۔ اے میرے پیارے باپ، اگر تو نے ہمیں یہ آنکھیں نہ دی ہوتی تو ہم تمہیں اپنا خالق کیسے دیکھتے؟ اس کی آواز اس کے آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ واپس لڑتے ہوئے اور اپنے جذبات کی گہرائیوں سے ابھرتے ہوئے اس نے پھر سے سرگوشی کی، تمہاری آنکھوں سے بارش کبھی خشک نہیں ہونی چاہیے، جو جنتوں سے ہر دوسری مخلوق تک اپنا راستہ بناتی ہے۔ کاش یہ پرجوش نمی ہر مخلوق کے دل کو تر کرے اور اسے چھونے سے کبھی گریز نہ کرے۔ اس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہے گی اور ہم سب مر جائیں گے۔ تمہاری محبت بھری بارش ہمیں بار بار زندگی بخشتی ہے۔ محبت کی یہ بارش وہ چنگاری ہے جو تمام تخلیقات کو رواں دواں رکھتی ہے۔ خدا ابلیس کے بہت قریب گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، ابلیس، میں ایک بار پھر چاہتا ہوں کہ ایک نئی تخلیق وجود میں آئے۔ میں انسانوں کو پیدا کروں گا۔ ابلیس نے ہر لفظ سنا، لیکن فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، جو چاہو بنا لو، تم میرے خالق اور دیگر تمام مخلوقات دونوں کے خالق ہو، لیکن میں تم سے التجا کرتا ہوں، میری محبت کو نہ بھولنا۔ چاہے تم کہیں بھی جاؤ، میری محبت تمہارے ساتھ رہے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ نئی تخلیق میری محبت کو تجھ سے جدا کر دے گی، اور میں یہ برداشت نہ کر سکوں گا۔
اس جملے کے بعد ابلیس کانپنے لگا۔ حیرت سے اس نے خدا کے چہرے کی طرف دیکھا اور مطالبہ کیا، براہ کرم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری محبت کو نہیں بھولو گے اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہے گی۔ جب میں نے اس منظر کا مشاہدہ کیا تو میں اپنے حواس کھو دینے کے خوف سے مغلوب ہو گیا۔ میں اچانک مڑا اور محل کے دروازے کی طرف واپس بھاگا، جہاں سے مجھے ابلیس کی یادوں کی دنیا میں داخل ہونے کا راستہ ملا تھا۔ میں صرف اس وقت رکا جب محل میرے پیچھے رہ گیا۔ بار بار میں نے اندر و باہر گہری سانس لی، کیونکہ میں نے وہاں جو کچھ تجربہ کیا اس نے میرا دماغ کو چھین لیا۔ جذبات کی لہروں نے مجھے بہت شدت سے بہا لیا اور اب ایسا لگتا تھا کہ مجھے اندر ہی اندر پھاڑ رہے ہیں۔ آنسو میرے دل میں میری آنکھوں سے ایک ندی کی طرح نکل گئے اور پھر بھی مجھے اس بوجھ سے آزاد نہ کر سکے جو میں نے تجربہ کیا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل ڈوب گیا۔ جنتوں کی طرف نگاہیں پھیرتے ہوئے میں نے بلند آواز میں پکارا، ہے میرے آسمانی والدین۔ لوگوں نے زمین اور جہنم میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کی آگ بھڑکائی ہے۔ ہر برائی کی شکل میں ناراضگی ان کے ذریعے پیدا ہوئی۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کس قسم کے انسان ہیں اور کیا وہ انسان کہلانے کے بھی مستحق ہیں؟ وہ اس کے بالکل برعکس ہیں جو تو نے ان کی تخلیق کے ساتھ کیا تھا۔ ایک ایسا بدبودار جو اپنے اندر محبت کی خوشبو کو باندھ نہیں سکتا۔ اور اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ بن گئے ہیں؟ انہوں نے اپنے ہی پیار کے محل کو آگ لگا دی، جلا کر خاکستر کر دیا اور سارا تماشا دیکھتے رہے۔ میرے سینے میں میرا دل پھٹ گیا اور ہونٹوں پر آہ بھری۔ اے خدا، باغ عدن میں محبت کی آگ لگانے والی اس دھرتی سے کب ختم ہوں گے؟ ان لوگوں کے لیے آخری گھڑی کب آئے گی جنہوں نے اپنے دل سے عدن کے اس شاندار باغ کو مٹا دیا جس میں تم بسنا چاہتے تھے؟ میں زمین پر ایک دن کے لیے بھی کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں زمین پر کیسے چل سکتا ہوں جب ہر قدم پر کانٹے میرے پاؤں میں چھریوں کی طرح چلتے ہیں؟ اگر تمہارے چاہنے والے کبھی اس زمین پر چلتے ہیں تو چند میٹر کے بعد ان کے پاؤں خون میں لت پت ہوں گے۔ میں تمہارے لیے یہ عدن کا باغ کہاں کھڑا کر سکتا ہوں؟ کہاں ڈھونڈوں گا تیرے لیے یہ نئے دل جن سے ایک نئی انسانیت اٹھے گی؟ مجھے بتاؤ، میں ان نئے لوگوں کو کہاں تلاش کروں جو تمہیں اپنے پورے دل، روح اور جان سے پیار کرتے ہیں؟ میں نے اپنی پوری زندگی اس مشن کے لیے وقف کر دی ہے اور اس پر بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں ابھی تک پیاسا ہوں اور اس دن تک رہوں گا اور اس دن تک رہوں گا جب تک میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاؤں گا۔ میں نے ہر جگہ بلایا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں میں سے کوئی نہیں دیکھا جو تمہیں اپنے دل اور پوری جان سے پیار کرتے ہیں۔ اور جب وہ دن آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، تب بھی میں آنکھیں بند نہیں کروں گا، کیونکہ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے میرا خواب پورا ہو جائے۔ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس مستقبل کو آج ہی حال بنا دیتا۔ تب میں اعتماد سے اپنی آخری سانسیں چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ سکتا تھا۔ دیکھو، عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب میں نہیں جانتا کہ اس وقت تک تو مجھے کتنی بار طلوع ہوتے ہوئے دیکھنے دے گا۔ میرے پیچھے بہت سال گزر چکے ہیں اور پھر بھی میں تمہاری محبت کی تمام آسمانی یادیں جمع کرتا ہوں اور انہیں دن بدن لکھتا رہتا ہوں۔ میں یہ انتھک محنت سے کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے یہ تمہارے مستقبل کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہیں۔ میں کتنا بدقسمت شخص ہوں، میں نے نئی دنیا کی بنیاد رکھ دی ہے اور پھر بھی مجھے زندگی بھر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اچانک آسمان دو ٹکڑے ہو گیا اور خدا کے نور نے اسے جلا دیا۔ اس کے درمیان سے خدا نکلا اور مجھے پکارا، اے زاہد میرے دل، یہ میرے لیے سننے کے لیے بھی بہت زیادہ ہے۔ رکو، رونا بند کرو اور ایسے الفاظ مت بولو جو مجھے اندر ہی اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ تمہارے ماتمی الفاظ چھریوں کی طرح تیز ہیں اور میرے دل کو بے رحمی سے چھیدتے ہیں۔ ہر ایک لفظ کے ساتھ جو تمہارے ہونٹوں کو
چھوڑ دیتا ہے، کٹ گہرا اور خلیج کی طرح وسیع ہوتا جاتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے اداسی کے بوجھ میں دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے خدا پھر غائب ہو چکا تھا۔ جب خدا کا نور قریب آیا تو ابلیس کی پرفتن جیون ساتھی نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے خالق کے سامنے عقیدت سے جھک گئی۔ جب اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر خدا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا اور اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ کافی دیر تک چکرا کر رہ گئی، اور اگرچہ زیادہ سے زیادہ وقت گزرتا گیا پھر بھی اسے امید تھی کہ میں ایک بار پھر ابلیس کے محل میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے خیالات میرے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح تھے، اور اس لیے میں نے اس سے کہا، اے خدا کی عطا کردہ خوبصورتی کے مجسم، اے ابلیس کی خوبصورت جیون ساتھی، آج مجھے اپنے دل نے آج کے لیے محبت کی یادداشت کی دہلیز پر ایک بار پھر قدم رکھنے کی طاقت نہیں بخشی۔ محل کی اداسی نے میرے دل کو ایک دردناک تجربے سے مالا مال کر دیا جو میرے لیے نیا ہے۔ شاید کسی دن میں نئے خالی دل کے ساتھ لوٹوں گا۔ اس دن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک بار پھر اس محل میں داخل ہوں گا۔ میرے آنسوؤں کا دھارا رکنے کو تیار نہ تھا۔ ایک بار پھر میں خدا کے پیچھے چلایا، اے خدا، تو نے مجھے بہت سے دل کیوں نہیں دیے، جبکہ تو جانتا ہے کہ ایک دل اتنے غم سے بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اوہ، اگر میرے پاس صرف کئی ہوتے تو جب بھی اداسی کے بوجھ تلے ٹوٹتا تو میں اپنی جگہ لے سکتا ہوں۔ جب ابلیس کی جیون ساتھی نے دیکھا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے پکارا، میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے آخری بار گلے لگاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کیا ہم ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھیں گے، اور اگر کبھی مجھے ایک بار پھر یہ موقع ملے گا۔ اس نے مجھے اپنی طرف گلے لگاتے ہوئے یوں دبایا اور اس کے آنسوؤں کا بند دوبارہ ٹوٹ گیا۔ ان میں سے ہر ایک آنسو اس نے خدا کی محبت میں بہایا۔ اس نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا اور کہا، اگر خدا ہمیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کا موقع دیتا ہے تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی جو خدا مجھے دے سکتا ہے۔ اگر میرے سفر کی یہ کہانی میرے آس پاس کے لوگوں کے دلوں کو چھو سکتی ہے تو کاش وہ کم از کم چند آنسو بہا سکیں۔ ضروری نہیں کہ وہ بہت ہوں، میں صرف ایک یا دو سے بہت خوش ہوں گا، لیکن یہ چند آنسو ان کے اور خدا کے درمیان بندھن پیدا کریں گے تاکہ آپ کی محبت پروان چڑھے۔ جتنا زیادہ آپ کے احساسات کھلتے جائیں گے آپ کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا۔ اس میں کھلنے والی ہر مزید کھڑکی کے ساتھ آپ خدا کو زیادہ سے زیادہ جانیں گے۔ اس طرح آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اندھیری ابدیت سے کیوں نکلا اور اس نے محبت کو کیوں جنم دیا۔ آپ خود جان لیں گے کہ اس نے آپ کے دل میں باغ عدن کیوں بنایا، کیونکہ اس نے یہ اس لیے کیا کہ وہ اس میں آپ کے ساتھ بس جائے۔ ہر دروازے کے پیچھے خدا کے ان گنت جہان کا ایک راز ہے جو آپ کے دریافت ہونے کا منتظر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے کہنا ہے، لیکن کچھ دن پہلے خدا نے مجھ سے بات کی، آج سے بنی انسان تمہارا لازوال مسیحا اور میرا دل کہے گا، اور اس طرح اب سے میں ایک نئی کہانی کے آخر میں ہمیشہ اس بات پر زور دوں گا کہ میں خدا کا کتنا دکھی دل ہوں جو انسانی تخلیق کو اس کے خالق کے پاس واپس لانے سے قاصر تھا۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں، خدا کے لیے وفاداری اور میری محبت، لائلٹی اینڈ مائی لو فار گاڈ۔ یہ قصہ
زید بن حارثہ نامی شخص کا ہے۔ یہ واقعہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ کس قدر لگن اور گہری وفاداری کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی کہ انسان زندگی کے ہر حال میں ہر کام کرنے پر کس قدر استقامت رکھتا ہے تاکہ خدا کی منشا فنا نہ ہو۔ یہ گواہی دیتا ہے کہ کس طرح کوئی خدا کی منشا کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور اسی لیے میں نے اس تجربے کو اوپر کا عنوان دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اصل واقعے کی طرف پہنچوں، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ تاریخ کو دیکھو، زید بن حارثہ محمد کے کالے پالک بیٹا تھا۔ بچپن میں زید بن حارثہ کو غلام بنا کر محمد کی بیوی خدیجہ بنت خویلد کے حوالے کر دیا گیا۔ شادی کے بعد محمد نے اس کی دیکھ بھال کی۔ برسوں بعد زید بن حارثہ کے جسمانی باپ کا پتہ چلا۔ محمد نے اس وقت زید سے جاننا چاہا، زید تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں میرے پاس رہنا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ زید شدت سے محمد کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، کیونکہ محمد نے اسے جو پیار دیا اس نے اسے اپنے جسمانی باپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، اور اسی طرح زید بن حارثہ کو محمد نے اپنے بیٹے کی جگہ گود لیا اور اس کا نام زید بن محمد رکھا۔ علی محمد کا کزن زید بن حارثہ محمد کے پہلے بچوں میں سے ایک کے طور پر اور خدیجہ محمد کی بیوی سب سے پہلے اسلام کا قبول کرنے والے تھے اور محمد کی پیروی کی۔ وہ کہانی جو زید بن حارثہ کی زندگی میں برسوں میں ہوئی، اس نے مجھے فردوس میں ہمارے ایک ملاقات کے دوران سنائی۔ اس کے باوجود ان کا مجھ سے تعلق ہے، حالانکہ میں بالکل مختلف وقت میں رہتا ہوں۔ زید بن حارثہ، جسے میں صرف زید کہہ کر پکاروں گا، مجھے درج ذیل باتیں کہیں۔ میں نے زینب بنت جہش سے شادی کی۔ میں نے محسوس کیا کہ محمد اس کی طرف مائل ہو گیا ہے اور وہ اکثر اس سے ملنے جاتا، یہاں تک کہ جب میں وہاں موجود نہ ہوتا۔ محمد اور زینب اس کی بہو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی محسوس کرتے تھے۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا، تمہارے والد کسی نہ کسی طرح میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ میں خاموش رہا، تاہم میری بیوی نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا چاہا اور میرے کانوں میں جوں تک رینگتی رہی۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور کہا، زینب، میں نہیں چاہتا کہ تم اس معاملے میں دوسروں سے بات کرو۔ افواہیں پھیلائی جائیں گی اور دوسرے لوگ محمد اور اس کے مشن یا ہمارے ایمان پر سے منہ موڑ لیں گے۔ زینب اس پر قائم نہ رہ سکی اور میں نے اسے طلاق دے دی۔ محمد نے اپنا فیصلہ خود کیا۔ جب اس نے طے کر لیا، اب جب کہ وہ پہلے سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کہ وہ خود اس سے شادی کر لے، اس نے اس معاملے میں سردار فرشتے جبرائیل سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں اپنے ہی بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کو ایک اسکینڈل سمجھا جاتا تھا، کیونکہ گود لیے ہوئے بیٹے کا بھی وہی رشتہ تھا جو ظاہری بچے کا ہوتا ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے محمد نے اعلان کیا کہ میں یعنی زید کو اب ایک گود لیا ہوا بیٹا نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ میرا اپنے جسمانی باپ سے جانا جاتا ہے۔ نتیجہ مجھے زید بن محمد نہیں بلکہ اپنے حقیقی باپ زید بن حارثہ کے نام سے پکارا گیا۔ اب راستہ صاف تھا اور محمد زینب سے شادی کر سکتا تھا۔ میری طرف متوجہ ہو کر مصنف زید نے کہا، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ میرا والد محمد کا مشن آگے بڑھتا رہے۔ اسلام کے لیے اس وقت کے حالات پیچیدہ اور مشکل تھے۔ بعد میں جب میں روحانی دنیا میں آیا تو میری ملاقات ایک خوبصورت خاتون سے ہوئی، جس نے مجھ سے کہا، میں تمہاری ہوں کیونکہ تم نے خدا کی منشا کے لیے اپنی خوشی سے قربانی دی تھی۔ تم نے اپنے باپ اور محمد کے بارے میں افواہوں کو اس کی اور زینب کی شادی کے بعد پیدا ہونے سے روکنے کے لیے سب کچھ کیا۔
جس کے نتیجے میں محمد کے مشن کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے تھے۔ بدلے میں تم مجھے ہمیشہ کی زندگی میں محفوظ رکھو گے۔ اس لیے جنتوں نے مجھے تمہارے لیے ابدی جیون ساتھی کے طور پر چنا ہے، جہاں سے اس کا مجھ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اسے شیئر کر رہا ہوں۔ آج محمد میرے مشن میں شامل ہوا۔ اس نے اس کی حمایت کرنے کا عہد کیا، قبول کیا کہ مذہب کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور خدا کی دنیا کو قائم کرنے میں میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس وقت سے بہت پہلے میں روحانی دنیا میں سفر کر رہا تھا اور دور سے ایک گھوڑے پر نظر پڑی۔ میں اس کے بڑے سائز پر حیران رہ گیا۔ یہ زمین پر جنتوں کی طرف دیکھنے اور بادلوں میں سے ایک چھوٹے ہوائی جہاز کو گزرتے ہوئے دیکھنے کے مترادف ہے، لیکن اگر آپ اس کے بالکل سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ اس شاندار گھوڑے کو دیکھ کر میں نے بھی ایسا ہی محسوس کیا۔ قریب آیا تو میں نے زید کو اس کی پشت پر دیکھا۔ وہ فردوس میں اپنے شاندار ابدی ساتھی کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ ایک ساتھ ہیں اور ایک ہی جہان میں نہیں رہتے، تاہم زید کسی بھی وقت اس سے مل سکتا ہے۔ زید نے مجھے پہچان لیا تو اپنا گھوڑا میری طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آ پہنچا، اس نے اس گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور بقیہ راستہ میری طرف اڑ کر آن پہنچا۔ اس نے مجھے دل کی گہرائیوں سے گلے لگایا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے لیے اس کے جذبات غالب تھے۔ زید مجھے اپنی زندگی میں زمانوں سے جانتا ہے اور اس نے مجھے اتنا ہی گہرائی سے محسوس کیا ہے۔ اس کی محبت میرے لیے بہت خاص ہے اور اس لیے میں مدد نہیں کر سکا، لیکن اپنے دل کی پوری محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ زید نے مجھ سے بات کی، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دینے کی قسم کھاؤں گا۔ میں آپ کی مدد کروں گا اور روحانی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جہانوں کی ترغیب دوں گا، تاکہ وہاں رہنے والے انسان آپ کے ساتھ مل کر وہاں خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے زمین پر آپ کے پاس آئیں۔ اس کی باتوں نے مجھے خوشی دی اور میں اس کا شکر گزار تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں خدا کے نام پر عہد لوں، میں اپنے پیارے آسمانی والدین، تیری منشا اور تیرے مشن کی خدمت کے لیے میں اپنی طاقت کے ساتھ سب کچھ کروں۔ میں تمہیں ایک تحفہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس نے بات کو جاری رکھا، زاہد، جب میں روحانی زندگی میں آیا اور مجھے فردوس کے جہان میں رہنے کے لیے ایڈجسٹ کرنا پڑا، تو مجھے خدا کی طرف سے اس کی تعریف کے طور پر یہ بہت بڑا گھوڑا عطا ہوا۔ اس کی پشت پر میں فردوس کے ان انگنت جہانوں میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہوں۔ وہاں سے میں تمہارے لیے ایک بہت ہی خاص چائے لایا ہوں، جس کپ سے میں یہاں ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوں۔ ہمارے آسمانی والدین نے پہلے ہی وہی چائے پی ہے، وہی چائے جو میں تمہارے لیے اس خصوصی کپ میں تیار کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں تم سے محبت میں اپنا عہد و وفا پیش کروں۔ اس دوران اس نے مجھ سے کہا، روحانی زندگی میں آنے کے بعد مجھے خدا کی طرف سے روشنی کا ایک کرسٹل نیلا گولا ملا، جس میں یہ الفاظ تھے، زید، تیری وفاداری متاثر کن ہے۔ بس مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے بہت قربانی دی اور اپنے باپ محمد کی حفاظت کی۔ اس کے لیے تم میری مخلصانہ تعریف کے مستحق ہو۔ اس لیے میں تمہیں روشنی کا یہ گولا دے رہا ہوں، جس سے تم وقتاً فوقتاً بلند جنتوں کی سیر کر سکتے ہو۔ اپنی وفاداری سے تم نے خود کو اس تحفے کے لائق ثابت کیا ہے۔ جب میں نے اپنے آسمانی باپ کے ہاتھ سے نیلے نور کا یہ گولا حاصل کیا تو یہ میرے لیے ابدی زندگی میں ایک اعزاز تھا۔ ایک طرف میں نچلی مخلوقات میں آزادانہ طور پر سفر کر سکتا تھا، لیکن وقتاً فوقتاً خدا کی عمودی جنتوں کی سیر بھی کرتا تھا۔ میں روشنی کے اس کرسٹل نیلے نور کو اپنے محل میں لایا، جہاں میں نے اسے آج تک رکھا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا
کہ اتنے سارے مذاہب سے الہام ہوا ہے، آدم سے شروع ہونے والی بنی نوع انسان کی تاریخ بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس میں ایک کے بعد ایک آدم آئے۔ بہت سے لوگوں نے دن کی روشنی دیکھی اور پھر بھی لوگوں کے دلوں میں خدا کی بادشاہت قائم نہیں ہوئی۔ بہت سے آدم جنہوں نے آخر کار خدا کو چھوڑ دیا، وہ میرا راستہ پار کر چکے ہیں۔ روحانی دنیا میں مجھے معلوم ہوا کہ ہر 6000 سال بعد ایک نئے آدم کو مثالی دنیا بنانے کے لیے چنا جاتا ہے، اور اس طرح ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین، اور پھر بھی خدا کی دنیا نہیں آئی۔ میں ان تمام پیشین گوئیوں کو جانتا ہوں جو خدا کی بادشاہت کا اعلان کرتی رہتی ہیں۔ میں نے روشنی کی اس گیند کو اس وقت تک اپنے پاس استعمال کیے بغیر رکھا ہے۔ اپنے تحفے کے طور پر میں اسے نئے آدم کو دوں گا جو خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھے گا، جس میں خدا کی منشا پوری ہوگی اور نئی انسانیت ہمارے خالق کی نعمت حاصل کرے گی۔ یہ نئی نسل اس نئے آدم کے ذریعے خدا کی حقیقی قدر کو جان سکے گی۔